شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم والا ہے۔ سورہ البقرہ اور آیت نمبر ہے 27۔ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہے۔ اب دیکھیے کہ اس سورہ میں اللہ پاک فرما کیا رہا ہے کہ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، یعنی یہ بات تو لازم و ملزوم ہو گئی کہ اللہ کا عہد ہے جو ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی اخلاقیات کو سنبھال کر کے رکھیں گے، اپنے کردار کو، اپنے معاشرتی رویوں کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ بازو کو، اپنی شرمگاہوں کو اور تمام ان عہدوں کی حفاظت فرمائیں گے جو اللہ نے ہمارے اوپر جن کا اطلاق کیا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ چیزیں لازم ملزوم ہے کلمہ گو مسلمانوں کے لیے، کیونکہ وہ عہد لیتے ہیں یہ اللہ پاک سے کلمہ پڑھ کے کہ جناب ہم آپ کی ان تمام چیزوں پہ جو زندگی گزارنے کے طریقہ کار ہیں ان پہ مستحسن زندگی گزارنے کے اللہ پاک نے جو طریقہ کار بتائے ہیں اس پہ ہم عمل پیرا ہوں گے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو عہد، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، نہ ہماری اخلاقیات ہمارے ہاتھ میں رہتی ہیں، نہ ہمارے کردار، نہ معاشرتی رویے ایک موز اور بے لگام گھوڑے کی طرح مستحسن سے وہ جناب پراگندہ ہو کر کے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، ان کا حساب اللہ پاک کیسے لیں گے وہ آگے چل کے اللہ پاک خود ہی فرماتا ہے۔ اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کا جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے، یعنی کاٹتے ہیں اپنی اچھی اخلاقیات کو۔ یاد رہے کہ اللہ پاک کی آیات مبارکہ کا احاطہ جتنا مرضی کوئی افہام و تفہیم اور تدبر باز شخص ہو وہ ایک نشست میں کر ہی نہیں سکتا۔ اور similarly I can't describe this verses in single lecture۔ اور اس میں چند چیزہ باتوں کو آپ کو کوشش کریں گے کہ وہ سوالات آپ کے سامنے رکھیں کہ جن کے جوابات آپ سے گزارش پھر وہی ہوگی کہ وہ آپ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ اب وہ توڑ دیتے ہیں ان چیزوں کو جس کا جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے، آپ کی اعلیٰ مورالٹیز، آپ کی اخلاقیات، آپ کا نظم و نسق زندگی گزارنے کا اسلام کی روشنی میں، رشتے استوار کرنے کا، رشتوں کو کس نہج پہ چلانا ہے۔ حد یہ ایون دین کہ اگر آپ کوئی لکڑی کسی کی اگر آپ توڑ دیتے ہیں تو اس کو آپ کو کسی کو اگر ضرر پہنچتا ہے کسی لکڑی کی سٹک سے تو اس کو آپ خدا نے شاید ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کسی کی ایسی چیز کو بھی نہ توڑیے جو آپ کے لیے بے ضرر ہے، اگلے کے لیے بہت معنویت اور اہمیت رکھتی ہے۔ اور کیا اس آیت مبارکہ کا اطلاق ہم پہ آج نہیں ہوتا کہ جو ہم نے عہد لے رکھا ہے کلمہ کی صورت میں اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ اور پھر جناب جب ہم یہ چیزیں کاٹ دیتے ہیں یہ تمام چیزیں، تو پھر آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہے۔ یعنی جب ہم اپنی اخلاقیات کو، اچھی اخلاقیات کو، مستحسن زندگی گزارنے کے ان پیرامیٹرز کو جو اللہ پاک فرماتا ہے قرآن حکیم میں، اپنی باتوں سے ہمیں اپنے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح زندگی گزارنے سے کاٹتے ہیں اخلاقیات کو، اپنے کردار کو، اپنے رویوں کو۔ خاص طور پہ میں صرف ایک آسپیکٹ کی بات کرتا ہوں، یہاں تو کئی آسپیکٹ اللہ پاک کی باتوں کے نکلتے ہیں کہ ایک آیت مبارکہ کے واسطے سمندروں کی
پانی کو اگر سیاہی بنا لیا جائے تو اس کی تفہیم و وہ جو تشریح ہے کرتے ہوئے وہ بھی ختم ہو جائے. ہمارے رویے، کیونکہ یہ معاشرہ ہمارے رویوں سے بنتا ہے، اور رویے اس کلام پاک میں وہ بتائے گئے ہیں، اور ہم فساد کرتے ہیں اور وہی لوگ نقصان میں. ایک رویے کی میں بات کرتا ہوں، اگر میرا باپ، میری ماں بسد احترام، میرا بھائی، میری بہن، میرا بیٹا، میری بیوی، میرا ماما، میرا چاچا، اگر وہ اپنا صرف ایک آسپیکٹ کی بات کرتا ہوں، وہ اپنے اخلاق سے گر جاتا ہے، وہ ایسا رویہ روا رکھتا ہے دنیا میں رشتوں کو استوار کرنے کے لیے کہ جناب وہ اس کی بات سے نہ صرف رشتوں میں تفاوت پیدا ہوتی ہے بلکہ ایک اختلاف جنم لیتا ہے. لیکن میں اس آیت مبارکہ کو بھول جاتا ہوں اور اس کا اطلاق اپنی ذات پہ نہیں کرتا، جو کہ وہ میرا پسندیدہ، میرا رشتے کا، میرا خونی رشتہ ہے. تو میں کہتا ہوں جناب نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ ویسے ان دا ہول پرسنالٹی وہ بہت اچھی شخصیت ہیں، وہ بھلے مرد ہو، زن ہو، میرا ماں باپ یا چاچا تایا. میں یہ کہوں گا، ہم یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جناب وہ ویسے بڑے اچھے ہیں، مگر یہ ان کا مزاج ہے ذرا تند خوں ہے، تو وہ ذرا بات کو ذرا سخت لہجے میں کہہ دیتے ہیں. اور جب یہی بات کسی کا ماں باپ، کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کا ماما، کسی کا چاچا اگر اسی لہجے میں کرے گا تو فوراً اس پہ ہم تعزیر لگا دیتے ہیں کہ جناب یہ تو رشتوں میں تفاوت، رشتوں میں گراوٹ، رشتوں کی حلاوت اور شیرینی کو ختم کرنے کا موجب بن رہا ہے. تو کیا ہم اس آیت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے کہ جس چیز کے جوڑنے کا حکم ہے؟ میں صرف ایک آسپیکٹ کی ادھر بات کر رہا ہوں جو ہماری سوشیالوجی پہ کافی دسترس رکھے ہوئے محیط ہے، کہ ہماری سوشل لائف میں جو ایررز ہیں، جو سنز ہیں، جو ایوننیس ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے خونی رشتوں کو تو ہم یہ کہہ کے برذمہ ہو جاتے ہیں اس آیہ مبارکہ سے کہ جب وہ جو توڑتے نظر آتے ہیں ان چیزوں کو جن کے جوڑنے کا حکم اللہ پاک نے فرمایا ہے، مگر جب کسی دوسرے کا رشتہ دار یہی چیز کرتا ہے تو ہم فوراً اس پہ تعزیر لگاتے ہیں اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس نے یہ غلط کیا ہے. تو سوال آج کا یہ ہے آپ سب کے لیے کہ کیا اس آیات مبارکہ کا اطلاق ہماری زندگیوں پر نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو ہم اس پر کس حد تک عمل پیرا ہیں، اور یہ کیا رویہ ہے؟ صرف ایک آسپیکٹ ہے کہ اللہ پاک نے اعلیٰ اخلاقیات رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ہم وہ اخلاقیات کی بھی تنزلی و پستی کا شکار ہیں، اور رشتوں کو بھی ہم اپنی ذاتی منشا و مرضی کے مطابق اور انا کے زیر نگین نہ صرف ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ توڑنے کی حد تک چلے جاتے ہیں. حد تو یہ ہے کہ کلام پاک میں ہی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے میاں بیوی میں نفاق ڈالنے کی کوشش کی اس کے لیے بہت بڑا وہ گناہ ہے. یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لڑکے والے کسی کی لڑکی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، بعض اوقات لڑکی والے لڑکے کے ساتھ باہم دست و گرے باں ہو کے یہ ان رشتوں میں تفاوت و اختلاف ڈال دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ منتج ہوتے ہیں بریک اپ پہ. تو یہ ضرور بتائیے کمنٹ باکس میں کہ اس آیات مبارک پہ ہم کس حد تک عمل کر رہے ہیں اس صرف ایک آسپیکٹ میں، سوشیالوجی، اخلاقیات کے آسپیکٹ میں، اور ہمیں کرنا کس حد تک چاہیے. اور اگر ہم نہیں کرتے تو کیا ہم اللہ سے کیا ہوا عہد لا الہ الا اللہ کا نہیں توڑ رہے؟ اور اگر توڑ رہے ہیں تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ پھر ہم بہت خسارے میں ہیں اور ہم ہی فساد کرنے